یہ وقت ہے محفل رمضان کی جان، ہماری شان، ہمارے پیارے علماء کرام سے آراستہ اس محفل کا، اس نشست کا، جس میں پاکستان کے جید علماء کرام جن کا تعلق ہے مختلف مکاتب فکر سے، وہ یہاں پر آپ کے سوالات کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو بیان کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ سب سے پہلے تو جناب علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب صحتیاب ہو کر واپس آئے ہیں۔ میں نے ذہن میں آپ کو ڈاکٹر صاحب لے کر آئی تھی اور میں نے زمزم لکھا تھا، تو آپ دیکھیں صحیح ہو کر آ گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دے دی۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں مولانا سید محمد کمیل موسوی صاحب، ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، جناب علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ہو گئے، محمد اسحاق عالم صاحب بھی موجود ہیں۔ میں چاہتی ہوں آج شارٹلی ذرا ان موضوعات پر گفتگو کریں جو اب ظاہر ہے جن موضوعات پر لوگ سننا چاہ رہے ہیں، لیلۃ الجائزہ، فطرانے کی رقم، پھر عید کی نماز کی امپورٹنس اور خواتین کو پڑھنی ہے، ان سب کو شارٹلی ہم جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے حبیب الرحمان صاحب، لیلۃ الجائزہ، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ ہم جیسے ہی چاند نظر آتا ہے بلکہ اس سے پہلے ہی ہمارا شیطان کھل جاتا ہے اور بالکل سڑکوں پر آ جاتا ہے وہ شیطان، تو وہ لیلۃ الجائزہ کی امپورٹنس ذرا پلیز دہرا دیجئے، بتا دیجئے سب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب انعام کی رات ہے، اور انعام کی رات کا مطلب کون سی رات؟ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جنہوں نے پورے ماہ اللہ تعالیٰ کی خلوص دل کے ساتھ عبادت کی ہوتی ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی ہے، ذکر و اذکار کیا ہوتا ہے، تسبیحات تحلیلات وہ اللہ کے حضور پیش کی ہوتی ہیں، اللہ سے استغفار کیا، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے انہوں نے اللہ کو، اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہوتی ہے اعتکاف کے ذریعے سے، اور لیلۃ القدر کی حصول کی کوشش کے ذریعے سے، اور اللہ کی راہ میں کثرت سے انفاق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی اس پوری محنت اور کاوش کے نتیجے میں انہیں جو انعام جس وقت عطا کرتا ہے، وہ وقت ہے، وہ دن، وہ رات ہے، وہ لمحات ہیں جس کو حدیث طیبہ میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ لیلہ رات ہے، جائزہ انعام ہے، یعنی انعام کی رات، اور یہ روزہ داروں کے لیے جنہوں نے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری ماہ محنت کی۔ اب وہ انعام کیا ہے؟ انعام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے محنت کر کے اس شب کو زندہ کیا، یعنی اس شب کے اندر وہ خود اللہ کے حضور عبادت میں اسی طرح کھڑا رہا جس طریقے سے وہ پورے ماہ رمضان المبارک کھڑا رہا، تو اس دن جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مرنے نہیں دے گا بلکہ اسے زندہ کر دے گا۔ اور دوسری بات کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان تمام افطار کے مواقع پر جتنے اہل ایمان کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے، یک بارگی ایک ساتھ ان تمام کی تعداد کے برابر اس رات میں عبادت کرنے والے جو بھی اہل ایمان ہوتے ہیں، ان مواقع پر، یعنی افطار کے موقع پر، روزے کے رکھنے کے دوران میں، اور دوسری عبادات کے موقع پر، کسی بھی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے عبادت و بخشش سے محروم رہ گئے تھے، آج اگر انہوں نے سچے دل اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور متوجہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ پورے 29 یا 30 دنوں کے برابر جتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اس رات میں اتنی تعداد کے برابر میں امت مسلمہ میں سے اہل ایمان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے رب تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ پوچھا کہ کیا اجر ہے اس شخص کا جس نے محنت کی اور محنت کو اپنے رب کے حضور پیش کیا، تو فرشتے اس سوال کے جواب میں اللہ کے حضور یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کا صلہ یہ ہے کہ اسے بخش دیا جاتا ہے، بخش دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بخش دیا جنہوں نے ہم سے بخشش کو طلب کیا۔ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات اس معنی میں ہے کہ عموماً ہمارے ہاں یہ سیر و تفریح کی رات بن جاتی ہے، سب سے زیادہ شاپنگ اور بازاروں میں، گلیوں میں گھومنے کی اور ادھر ادھر جو ہے وہ پھرنے کی رات بن جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ایک قید تھی، اب ہم اس قید سے آزاد ہو گئے ہیں، اب ہم جو چاہیں کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کلائمیکس پہ پہنچ گئے ہیں، اور کلائمیکس کس بات کا ہے؟ کلائمیکس اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کے لحاظ سے، مغفرت کے لحاظ سے، رحمت کے لحاظ سے، نعمت کے لحاظ سے، عطا کے لحاظ سے، فضل کے اعتبار سے، غرض آپ جتنا تصور کریں اپنے رب کے بارے میں کہ وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے، وہ کلائمیکس پر ہوتا ہے، اور وہ آپ کو یعنی بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، بشرطے کہ خود بندے کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہو اور وہ اپنے آپ کو اس بات کا امیدوار بنا لے۔ لہٰذا اس رات میں جو لیلۃ الجائزہ یا شب عید ہے، اس کے اندر ادھر ادھر گھوم کر کے، فضول وقت ضائع کر کے، یا اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر کے، میں آزاد کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ عموماً فریڈم کا
کا لفظ لے کر کے لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں, تصور کرتے ہیں. مسلمان کبھی بھی زندگی کے کسی لمحے میں اللہ کے احکامات سے آزاد نہیں ہوتا. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بندگی رب کے حضور پیش کرتا ہے, اور یہ بندگی ہی اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. یہ اعزاز جس کہ انسان اپنے آپ کو اور مسلمان اپنے آپ کو اس بات پر تیار کر لے, اس اعتراف پر تیار کرے کہ میں رب کا سچا بندہ ہوں, اور سچی بندگی کا کلائمیکس یہ رات ہے رمضان المبارک کی. یہ کہ آپ نے پورے ایگزامز کی تیاری کی, ایگزامز میں آپ اپیئر ہوئے, لیکن جس دن آپ کو رزلٹ ملنا تھا آپ غائب ہو گئے, تو پھر اپیئرنس کا, اس پوری تیاری کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ اسی طرح سے آپ نے ایگزام کا رزلٹ لینے جانا ہے اور بتانا ہے کہ آپ نے کتنا اچھا اس میں. تو اسحاق صاحب اس پر بھی مختصراً اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اور پھر فطرانے کے حوالے سے کلیئرٹی دے دیں. آج ہم نے شروع میں بھی ٹرانسمیشن کے کہا, ابھی تک بہت سارے لوگ, میں خود ذاتی طور پر ملی ہوں, جن کو لگتا ہے بس وہ عید کی نماز سے پہلے ہی دینا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے ضرورت لوگوں کو جن کو ہے ان تک پہنچنا وقت سے پہلے بھی بہت ضروری ہے, اور پھر جو بھی اس کے ہیں پروز اینڈ کونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس اگزام کی ابھی آپ نے بات کی, اسی اگزام میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو صدقۃ الفطر اس کے لیے ہے, اس مقصد کے لیے. یعنی حدیث پاک میں صدقۃ الفطر کا یا فطرانہ جس کو ہمارے کہا جاتا ہے, اس کا جو فلسفہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے عید والے دن عید کی نماز ادا کرنے سے قبل اس سے پہلے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کیوں ادا کرنا ہے؟ تو حدیث پاک میں اس کے دو بہت بڑے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے روزے رکھے اس میں کہیں اونچ نیچ ہو گئی, کوئی کمی بیشی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر کی برکت سے اس کمی بیشی کو معاف فرما دیتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ. دوسرا بہت بڑا فائدہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ غربا, وہ مستحقین جو عید کی خوشیوں میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو پاتے ہیں, تو آپ ان کو صدقہ فطر دے دیتے ہیں, تو آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں وہ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں. تو صدقۃ الفطر کا فلسفہ یہ. اب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ رمضان کی کمی بیشیوں کو اللہ تعالیٰ اس معمولی سی رقم دے دینے سے اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور چونکہ وہ رقم بہت معمولی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا, حالانکہ عمل وہ بہت بڑا ہے. اچھا, اسی میں ایک اضافی ایک بات یہ شامل کرتا جاؤں کہ صدقۃ الفطر میں 4 چیزیں ہیں. گندم ہے, جو ہے, کھجور ہے, کشمش ہے. حدیث پاک میں اس کی اجناس کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے یا پھر رقم ہی دی جاتی ہے؟ بالکل, اس زمانے میں چونکہ اجناس ہی تھیں تو اجناس کی صورت میں لوگ دیتے تھے. ٹھیک ہے. بعد میں اس وقت آپ اجناس دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں, آپ اگر اس کی مالیت دینا چاہیں تو مالیت بھی دے سکتے ہیں. اور ایک شخص کو ہی ایک شخص اپنا صدقہ فطر دے گا, یا اگر جیسے لیٹس سپوز ایک ایگزامپل کہ 1000 ہے تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں وہ 4 لوگوں میں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اگر 1000 کو 500 2 افراد میں دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہر شخص پر یعنی ایک باپ پر اپنے نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر بھی دینا لازم ہے. جو نابالغ اس کے بچے ہیں, مثال کے طور پہ 5 بچے ہیں جس میں تو 2 بالغ ہیں 3 نابالغ ہیں, تو اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنا صدقۃ الفطر بھی دے گا اور اپنے نابالغ اولاد کا بھی صدقۃ الفطر دے گا. اچھا, جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ 4 اجناس ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا ذکر فرمایا, بیان فرمایا. اب اس میں سے جو ہمارے ہاں بر صغیر میں لوگوں نے صرف گندم کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے نا, کہ صرف ہم نے وہ 200-250 روپے دینے, یہ نامناسب رویہ ہے. یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق ان 4 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کر لینا چاہیے. مثال کے طور پہ اب آپ جیسے لوگوں کو کشمش کے حساب سے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کی حیثیت اس سے تھوڑی کم ہے تو وہ کھجور کے اوپر آ جائے, کسی کی اس سے تھوڑی کم ہے تو وہ جو کے اوپر آ جائے, اور کسی کے اگر اس سے بھی زیادہ کم ہے تو وہ پھر گندم کے اوپر آ جائے. گندم تو آج کل کے حساب سے کچھ 200-230 روپے اس طریقے سے وہ بن رہا ہے, وہ دینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا چونکہ اس کا فائدہ بہت بڑا ہے, تو زیادہ فائدے کے حصول کے لیے جب اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم بدلے میں تمہیں کیا دے رہے ہیں, تو ہمیں بھی پروردگار کو دکھانا چاہیے کہ ہم بھی اس محبت میں آپ کی رضا کے لیے کتنا خرچ کر سکتے ہیں. فرض ہے, واجب ہے, واجب ہے, دینا ضروری ہے. کوئی ایسا ہے جسے نہیں دے سکتے, یا جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہے نا کچھ, تو صدقہ فطر آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, مسلمان شخص کو,
किसी भी मुसलमान जो मुस्तहिक हो उसको दे सकते हैं। ठीक है। ये लाजिम जो होता है वो उसी शख्स पर लाजिम होता है जिस पर ज़कात लाजिम And again, आपको नॉर्मली उनको होता है बताना ये, जब हम जरूरी है। नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं ईद की, तो जो मस्जिद के लोग खड़े होते हैं वो उस वक्त सदका देते हैं। फितरात उनको भी दिया जा सकता बिल्कुल है। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। वो इदारों वाले, मसाजिद और वाले। आपको ये बताना पहले भी जरूरी है होता, कि पहले भी सदका फितर की रकम है देते हुए? नहीं नहीं, ये सवाल अभी मुझे नहीं समझ में आता। 5-6 साल हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं और पूछ रहे हैं। इस साल भी कई लोगों ने पूछा कि ज़कात देते वक्त क्या पूछना सामने वाले चाहिए? को बताना चाहिए कि हम आपको ज़कात दे रहे हैं? तो नहीं बताना चाहिए। बताना वहाँ चाहिए जहाँ आपको डाउट हो कि पता नहीं इस शख्स को मैं दे रहा हूँ, ये मालूम नहीं मुस्तहिक है या नहीं है। अच्छा। वहाँ आप बताएं कि साहब ये ज़कात का पैसा है, आप अगर मुस्तहिक हैं तो ले लें, नहीं हो तो छोड़ दें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको भी अगर शामिल गुफ्तगू कर लूँ, मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है कि मुझसे पूछा गया कि ज़कात के पैसे तो नहीं है, हाँ, लोग क्योंकि पूछते वो हैं, खुद चाहते हैं कि ठीक है, हमें ज़रूरत है लेकिन हमें ज़कात हमें के ज़कात पैसे ना नहीं दें, तो चाहिए। ऐसे ज़रूरत तो मामलात है में हमें, क्या लेकिन करना ज़कात के चाहिए? पैसे नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने कल दुआ की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़कात यकीनी तौर पर उन लोगों पर फ़र्ज़ है कि जिनके पास पैसा है और जो साहिब निसाब हैं, और लेने की इजाज़त सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो या तो फ़कीर हों, यानी उनके पास कुछ भी ना हो, या मिस्कीन हो कि इतना हो कि वो हर वक्त मोहताज रहते हों, यानी कमाते हों लेकिन वो पूरा ना पड़ता हो, ओके। या फिर दीगर जो बाकी 6 मदाद कुरान करीम में बयान की उनमें से किसी मत से ताल्लुक़ हो। अब जो आपने फरमाया कि आप ज़कात दे रही हैं और आपकी नज़र में ऐसा है कि ये मुस्तहिक ज़कात हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि ये ज़कात तो नहीं है, तो मैं भी कि शायद वो सैयद हों, क्योंकि सैयद के लिए ज़कात लेना जो है वो रवा और जायज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ये चूँकि ज़कात माल का मैल है, ये माल को पाक करता है, तो इसलिए भी एक इज़्ज़तदार के लिए या एक यानी कहना चाहिए कि हसास दिल के लिए वो समझते हैं भाई मैं ज़कात नहीं चाहिए। तो अगर अतिया हो या अगर ऐसे ही कोई गिफ्ट की सूरत में हो तो फिर ठीक है। लेकिन ये भी समझने की बात है कि कुरान करीम फुरक़ान हमीद ने जो लोग सैयद नहीं हैं, यानी फ़कीर हैं या मिस्कीन हैं, तो उनको बाकायदा इसका मिज़दाक़ ठहराया है। इसमें बिला वजह का एक तकल्लुफ़ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई उसका हक़दार है तो उसे लेने में हरज नहीं होना चाहिए। ताहम अगर आपने सवाल जो किया था, अगर मैं उससे जो समझा हूँ, अगर किसी इदारे में दे रही हैं आप, जैसे ईद की नमाज के लिए गए हैं और वहाँ लोग जमा करने वाले इदारों के लोग बैठे हैं जो मस्जिद या मदरसे ताल्लुक़, उनको मेरा ख्याल है बताना ज़रूरी है ठीक है। ये ज़कात की रकम है या फितरे की रकम है या फिदिये की रकम है, ताकि वो जो उनके पास कैटेगरीज होती हैं उसमें वो उसमें शामिल कर सकें। बिल्कुल ठीक है। आपसे इन्हीं सारे सवालात के जवाब में आप भी शामिल हो जाइए। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज़्यादा जहन में आता है कि रमज़ान में जो एक माहौल बन जाता है, जो एक वाइब होती है पूरी, और हर शख्स कोशिश कर रहा होता है बेहतर से बेहतर करने की, ये हम ईद के 1-2 दिन बाद ही देखते हैं कि वो मस्जिदों की रौनकें, दिल दुखता है ये बोलते हुए, लेकिन वैसी नहीं रहती। नमाज फ़जर की जो रौनक होती है मसाजिद में वैसे नहीं रहती। तो क्या इस वक्त क्या अहद करना चाहिए मुस्फ़ी साहब कि ये इसी तरह से रौनकें बहाल रहें और हमारी रूटीन ऐसे ही रहे, हम ना वो बने कि जी 12-1 बजे उठ रहे हैं और फिर पूरी रात जाग रहे हैं। ये रूटीन ने बहुत सारे जो सोशल इशूज़ हैं उनको भी बहुत क्रिएट किया इस रूटीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इसका बाकायदा जो आपने सवाल किया बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पेश आने वाला मसला है। हमने जब नमाज जमात पढ़ाई और इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, तब हमने ख़ुद यही देखा कि रमज़ान का तरीक़ा और होता है, उसके बाद का तरीक़ा और हो जाता है। हत्ता शब ईद के अंदर फिर लोग नहीं आते। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तो आते हैं, लेकिन जो फ़जर होती है ईद की, उस फ़जर की नमाज़ में बहुत कम तादाद हो जाती है। तो बहरहाल वो शैतान का भी एक असर है, लेकिन शैतान से ज़्यादा खुद हमारा अपना इसके अंदर किरदार है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके लिए हम अपनी एक प्लानिंग बनाएं, एक बरनामा रेज़ी करें और रमज़ान के आगाज़ से ही सोचें कि इसके समरात को और इसके असरात को और जो फ़ायदे हमने इससे हासिल किए इसको आगे कैसे लेके जाना है। शरीयत ने इसका बाकायदा तरीक़ा बताया है और वो ये है कि ईद वाले दिन तो रोज़ा रखना हराम है, लेकिन उसके बाद भी 6 दिन तकरीबन यानी दूसरी ईद के से लेके मुस्तहब है और सवाब और सुन्नत है कि रोज़े रखे इंसान, ताकि वो सिलसिला जारी रहे। और फिर उसके बाद भी हर महीने ये हुक्म है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान के महीने, ये तो फ़र्ज़ है। और ये भी मैं एक बात कह दूँ यहाँ पर कि अल्लाह का एहसान है कि रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं वो अल्लाह ने ये जो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। यहाँ उम्मतें नहीं हैं, कहीं लफ्ज़ नहीं आया, तुमसे पहलों पर यानी उम्मतों के अम्बिया पर ये रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, यानी उम्मतों पर नहीं था, उनके नबियों पर फ़र्ज़ था। ये परवरदिगार ने एक बहुत बड़ा लुत्फ़ किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी फ़र्ज़ किया है। तो बाकी नबियों पर जो एज़ाज़ परवरदिगार ने अम्बिया को दिया है
وہ اعزاز پروردگار نے نبی کریم کی امت کو عطا کیا ہے، تو بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو ہم سے پہلے کسی قوم پہ روزہ فرض نہیں تھا؟ نہیں، یہ روایت ہے باقاعدہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہمارے پاس مکتب تشیع میں، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ فریضہ اس سے پہلے انبیاء کے اوپر تھا، یعنی ان کی امتوں کے اوپر روزے فرض نہیں کیے گئے تھے۔ تو بہرحال یہ روایت تھی، میں نے پیش کی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ جب ان سے سوال ہوا کہ ان سے پوچھا گیا کہ میں پورے مہینے روزے سے ہوتا ہوں، تو کہا کہ ہم نے خود آپ کو افطار کرتے ہوئے، باقیہ صاحب نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے، تو کہنے لگے کہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ ایک مہینے میں اگر 3 دن روزے رکھتا ہے انسان تو ایسے ہے کہ گویا پورے مہینے سے روزے سے ہے۔ تو باقی مہینوں میں بھی 3 دن انسان کوشش کرے، وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک آپ رکھیں، بلکہ مثلا ایک ہفتے میں 1 دن رکھ لیا، پھر اس کے بعد اگلے ہفتے رکھ لیا، جیسے انسان کو ایزی ہو۔ یہ پریکٹس، یہ جو 30 دن کی ہے انسان نے، یہ ایک طرح کی فوجی ٹریننگ ہے جو پروردگار اپنے بندے کو کروا رہا ہے تاکہ اس سے انسان کا رابطہ نزدیک ہو جائے۔ اور یہ طریقے اس کے بعد ہیں کہ 6 دن روزے شوال کے مہینے میں، اس کے بعد باقی مہینوں میں 3 دن، یہ بھی سنت ہے انسان روزوں کو رکھے، اللہ سے رابطے کو مضبوط بنائے، یہ سب سے امپورٹنٹ کنیکشن آپ کا مضبوط۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے، اور ساتھ میں جو عید کی نماز ہے خواتین کے حوالے سے کیا حکم ہے وہ بھی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرب میں ایک عورت تھی جو دیوانی تھی، باولی تھی، اور وہ بڑی محنت سے سوت کاٹتی تھی اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، یعنی اے مسلمانوں اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت سے سوت کاٹتی ہے اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو ہمارے رمضان المبارک میں ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں نے جو محنتیں کی ہیں اپنے ہاتھوں سے، اسے شب عید کو یعنی یا چاند رات کو اور اس کے بعد ضائع کرنے والے نہ بن جائیں۔ جہاں تک حضرت نے فرمایا، روایت انہوں نے اشارہ دیا، میں ان کا احترام کرتے ہوئے ایک بات ایڈ کروں گا کہ قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور پھر ایمان والوں سے کہا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، قبلکم کی بھی ضمیر جو ہے وہ جمع کی ہے اور اس سے مخاطب جو ہیں وہی ایمان والے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بالاتفاق اور بالاجماع یہ بات ہے کہ یہود کے یہاں بھی روزے تھے اور آج بھی یہودی روزے رکھتے ہیں، اور نصارہ کے یہاں بھی تھے اور آج بھی نصارہ روزے رکھتے ہیں، تاہم ان کے روزے کافی طویل ہوتے ہیں۔ ہمارے روزے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سحری کا بھی تصور رکھا اور پھر کہا کہ تم اس وقت سے لے کر اس وقت تک روزہ رکھ سکتے ہو۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی نماز خواتین جو پڑھنا جانا چاہتی ہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں عام نمازوں کے لیے تو حکم یہی ہے کہ خواتین کی نماز زیادہ افضل، اعلیٰ، بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں، تاہم انہیں اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ اگر وہ چاہیں تو مسجد جا سکتی ہیں، لیکن مسجد جانے کے لیے وہی اصول ہے کہ ان کے جانے آنے کا راستہ الگ ہو، اختلاط نہ ہو، میل جول نہ ہو مردوں کے ساتھ، اور ان کے وضو خانے الگ ہوں، تمام راستے وغیرہ سب الگ ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، پردے کی حدود اور مرد حضرات کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب مرکزی عیدگاہ میں یا محلے کی مسجد میں کہاں بہتر ہے نماز پڑھنا؟ لیکن مرد حضرات کے لیے بھی جو محلے کی مسجد ہے اسے آباد کرنا بہت ضروری ہے، لازمی، اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن جہاں تک سوال ہے عید کا، عید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا اور خاص حکم دیا ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم تمام عورتیں عید کے لیے نکلیں، یہاں تک کہ وہ عورتیں بھی نکلیں جن پہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، یا وہ بھی نکلیں جو ابھی رخصت پر ہیں یا میں رخصت ادا کر رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی نکلیں جن کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، وہ اپنی کسی پڑوسن کی چادر لے لیں یا انہی کی چادر میں شامل ہو جائیں اور وہ جائیں۔ البتہ وہ نمازوں سے تو جن کو نماز کی اجازت نہیں اس وقت وہ نمازوں سے الگ رہیں گی، تاہم مسلمانوں کی دعائے اجتماعی میں شامل ہوں گی۔ وہ ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے بھائی؟ بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، میں غزنوی بات کروں پشاور سے۔ جی غزنوی صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ کل بھی ان کی غالباً کال آئی تھی۔ جی میرا 2 سوال ہے۔ پہلے تو السلام علیکم، پہلے تو تمام علماء کرام کا، اور پہلی بار آپ نے دانش بھائی آپ نے جو ٹرانسلیشن کیا رابع بہن کے ساتھ، تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو، بہت کامیابی کے ساتھ آپ لوگ جا رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور میرے 2 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال تو یہ جی کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں اور نوافل وغیرہ پڑھتا ہوں، ماں باپ کو اس سارے ثواب کرتا ہوں، کیا اس سے میرے ماں باپ کو اس ثواب پہنچے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ محمود غزنوی جب 17 حملے انہوں نے کیے انڈیا پر تو اللہ اور رسول کے لیے کیے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ لوٹ مار کرنے کے لیے آئے تھے، اس بات پہ ہمارے غزنوی قوم کے بہت دل دکھا ہے اس بات پر۔ تو
ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے نام میں بھی ہے غزنوی, تو اب اس کے لیے بھی کلیئرٹی مانگ رہے تھے. ایک تو جو کہتے ہیں کہ نوافل وغیرہ پڑھتے, ایک اور کالر لے لیں پھر ان کے سوال کا جواب. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ جی میں رحیم یار خان سے بات کر رہی ہوں, سمیرہ میرا نام ہے. جی بیٹا کیا سوال ہے آپ کا سمیرہ؟ جی ہسبینڈ سے ڈائیورس ہو, منہ سے 3 الفاظ نکال دے, کیا ان کا شرعی نکاح ہو گیا ہو, دوبارہ کاغذی کاروائی ہو سکتی ہے؟ دوبارہ کوشچن پوچھیے گا, دوبارہ سوال پوچھیں ذرا. ہسبینڈ نے 3 طلاقیں دے دی ہوں جی, اور شرعی نکاح ہو گیا, عدت کے بعد شرعی نکاح ہو کے دوبارہ اسی ہسبینڈ سے جو دوسرا ہے اس سے کاغذی کاروائی ہو سکتی ہے, مطلب کہ قانون کے لحاظ سے نکاح؟ آپ حلالے کے لیے پوچھ رہی ہیں؟ نہیں حلالہ نہیں, دوسرے ہسبینڈ سے جس سے نکاح ہوا ہو. بیٹا یہ تو اچھا, یہ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, یہ جو بھی آپ کے محلے میں مسجد میں جو مفتی صاحب ہیں نا, ان سے جا کے بیٹا بات کرو, کیونکہ یہ تو ایک جنرل جواب نہیں مل سکتا اس پہ. آپ کا جو بھی ہے کوئی غلط ہم خدا نہ خواستہ فون پر سن کے ایسا مشورہ دے دیں. سوال سمجھ میں آیا؟ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک جگہ نکاح ہو چکا, اس کے باوجود زبردستی کہیں اور نکاح ہو نہیں, گیا. انہوں نے کہا کہ طلاق 3 دے دی تھی ہسبینڈ نے, لیکن جب دوسرا شادی کی ہے کسی. اچھا مقامی علماء سے پوچھ لیں تو میرے خیال میں. اور یہ طلاق والا معاملہ, یہ جو بھی آپ کا اس طرح پرسنل کوئی ایشو ہوا ہے جو ایک عموماً نہیں ہوتے واقعات, تو بیٹا اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب سے جا کے پوچھیں, تاکہ ہماری طرف سے بھی خدا نہ خواستہ کوئی غلط مشورہ نہیں چلا جائے. اس سے پہلے جو بچی تھی اسحاق صاحب, اس نے جو بھائی تھے, میں اس پر عرض کرتا ہوں, والدین تو ایسی ہستیاں ہیں کہ بچے اگر ان کی نیت نہ بھی کریں تو ان کے نیک عمل کا اجر وہاں ان کو پہنچتا ہے, جاریہ جیسے ہم نے کہا, ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ. ابھی میرے خیال میں کل پرسوں شاید ڈاکٹر صاحب نے طویل حدیث بتائی تھی کہ نیک اولاد بھی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. تو اگر نیت کر لیں تو جیسے بعض لوگوں کے ہاں معمول ہے ایصال ثواب کا کہ وہ تلاوت کریں گے تو پھر دعا کریں گے, اور دعا میں باقاعدہ نام لے کے جب تک وہ نیت نہ نہیں کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ایصال ثواب نہیں ہوا, یعنی اپنے جملوں کے ذریعے سے بالکل آخری کونے تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دل کا حال جانتا ہے, تو ایسا ضروری نہیں ہے, دل میں جو نیت کی ہے اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں کس کے جذبے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ ایصال ثواب ہو جاتا ہے اس میں. بالکل ٹھیک. اور وہ محمود غزنوی والا سوال کے لیے ہم انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن میں الگ سے وقت نکالیں گے. جی لائیو کال ہے میرے خیال سے, اور سوال بھی تھا آپ کے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ جو میرے خیال سے لائیو کال بھی لے لیتے. جی السلام علیکم. ابھی کال نہیں ہے, وہ آپ سوال پوچھیے جو. اچھا جی, یہاں سوال ہے کہ اسحاق صاحب سے شروع کریں. جی, عام نسوار میں بدبو ہوتی ہے, جبکہ آج کل ایسی نسوار بھی ملتی ہے جس میں خوشبودار مختلف ذائقے ہوتے ہیں. اس کا ذائقہ منہ میں آتا ہے لیکن بدبو محسوس نہیں ہوتی. کیا ایسی نسوار کو منہ میں رکھتے وقت اس کا ذکر کرنا جائز ہے؟ اس کا ذکر کرنا یا اس دوران ذکر کرنا؟ سوال یہ یہاں لکھا ہے اس کا ذکر کرنا, اس دوران ذکر کرنا. کوئی ناجائز عمل نہیں ہے, جائز ہے, لیکن یہ ہے کہ ضرورت ہی کیا ہے کہ منہ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہو اس کے بعد ذکر ہو رہا ہو. بالکل صحیح. اس وقت تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے. احتیاط میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. بڑی اچھی فینسی پیکنگ میں ڈاکٹر عامر عبداللہ بالکل فینسی پیکٹ میں آتی ہے, خوشبودار ہوتی ہے, اور باقاعدہ وہ ٹیشو پیپر جیسی ایک پیکنگ ہوتی ہے. جی مجھے ایک دفعہ ملی تو مجھے لگا یہ ماؤتھ فریشنر ہے, کسی صاحب کی پڑی ہوئی تھی, مجھے لگا یہ ماؤتھ فریشنر ہے, تو انہوں نے مجھے روکا کہ بھائی آپ کے لیے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نشہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے سامنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی, شاید اس سے اتفاق کرنا آسان. اچھا, جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے سگریٹ پینے سے؟ مکروہ ہوتا ہے. مکروہ ہو جاتا ہے. مکروہ ہوتا ہے. اس میں ہمارے لوگ بہت زیادہ بے احتیاط بھی ہیں اور بد احتیاط بھی ہیں, اور معاشرتی ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, خاص طور پہ یہ پان والے, گھٹکے والے, سگریٹ والے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ہماری اس اسمیل سے سامنے والے کو تکلیف نہیں ہو رہی, لیکن بے پناہ تکلیف ہو رہی ہے. پیچھے سے سوال آیا ہے کہ اگر راستے میں ہو اور پانی کھجور کچھ نہ ہو تو سگریٹ سے روزہ کھول سکتے ہیں؟ بھی ایسے سوال حبیب صاحب کر رہے ہیں, میں کیا کہوں. ان کو کہنا یہاں پر آئے, بتائیے گا. بیٹھے آ کے ذرا ڈائریکٹ پوچھ لیں یہ بات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پورا ایک ہی ٹاپک ہے اور ایک آپس میں بڑا ملتا جلتا ٹاپک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ ذکر کریں, تلاوت کریں, عبادت کریں, اور اس دوران سمبولک ہی صحیح نسوار کا نام لے کر کے
یا خوشبودار آج کل وہ سگریٹ آتی ہے الیکٹرک کوئی سگریٹ وغیرہ ٹائپ کی ہوتی ہیں. ویپ آ گیا اب تو ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے وہ. تو ان تمام چیزوں کا اگر آپ ساتھ لے کر کے ہی اللہ کی عبادت کرنے کا عزم رکھتے ہیں تو عبادت تو نام ہی اس بات کا تھا کہ آپ ہر چیز سے قطع تعلق کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں. کیا بات. پاک ہوں، صاف ہوں، یعنی طیب و طاہر ہوں، وہ جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، اور جن اعضاء کے ذریعے آپ اللہ کے حضور آپ اپنی عبادت کو یا جبین نیاز کو زمین پر رکھنے جا رہے ہیں یا اپنے آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ سب کے سب پاک و صاف ہونے چاہیے. ان کے ساتھ اس طرح کی تمام چیزیں اگر ہم ان کے لیے کوئی برا لفظ استعمال نہ بھی کریں تو ان سے احتیاط بہتر ہے. اور اس لیے بہتر ہے کہ آپ کی اگر زبان کے اوپر کوئی معمولی سا ذرہ بھی لگا ہوا ہو یا دانت میں کوئی چیز جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہو اور اس وقت آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو بار بار توجہ اسی طرف مبذول ہوتی رہتی ہے. عبادت تو اس بات کا نام تھا کہ آپ ہر طرف سے کٹ کر کے اللہ کے حضور متوجہ ہو جاتے. تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کے اگر ان تمام چیزوں کو باوجود اس کے خوشبودار ہونا، نشے کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ وہ ہوتا تو تب بھی اس کو اوائڈ کرنا بہتر ہے. اور آپ نے سوال پوچھا کہ کیا اس سے جو ہے وہ افطار کیا جا سکتا ہے، تو میرے خیال پہ وہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، کچھ ہی دیر کے بعد کوئی ایسی جگہ آ جائے گی جہاں سے اس کو پانی یا کوئی بھی ایسی چیز، پانی تو مل ہی جاتا ہے آپ کو سڑک پہ، کوئی نہ کوئی پانی تو دے رہا ہے. صاف بات ہے کہ اب آپ کوئی گوبھی کے صحرا میں صحرائے گوبھی میں کوئی سفر تو نہیں کر رہے، اور اب تو ماشاءاللہ آپ یہاں شہر میں نکلیں بالکل ویرانہ ہوگا اور 10 لوگ کھڑے جگہ جگہ پانی جو ہے وہ مل رہا ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، جواب آ گیا. بہت شکریہ چاروں معزز مہمانوں کا. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.